حضرت عقیدہ ختم نبوت پر اور ناموس رسالت کا جو عقیدہ ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ حملہ کرتی ہیں اور مختلف طرح سے اس پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو اس پر علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ ناموس رسالت اور جو ہے عقیدہ ختم نبوت، یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر آپ نے سوال کیا کہ یورپ اور جو ہے بالخصوص جو ہے اہل مغرب اور جو مخالفین ہیں جو اسلام کے مد مقابل ہیں، وہ جو ہے ان دو بنیادی جو عقیدے ہیں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یاد رکھیے گا اس کی ایک وضاحت تو خود ڈاکٹر اقبال نے بھی کر دی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ اگرچہ مسلمان بھوکا تو رہنا پسند کر لے گا، لیکن جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے ناموس رسالت، حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ جو ہے وہ رچی بسی بھی ہے، اس کے اعتبار سے بڑا مستحکم ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج بھی مسلمانوں کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ دنیاوی صعوبتیں اور دنیاوی پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں، اس پر تو کمپرومائز وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے اور بالخصوص ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو مسلمان کہیں پر بھی ہو، سچا جو مسلمان ہوگا، عاشق ہوگا، وہ کبھی بھی ان دو نظریات پہ کبھی بھی سمجھوتا اور کمپرومائز کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آجائے یہاں پر جو ہے اس کی مزید وضاحت، آپ جو ہے صلیبی جنگوں کی طرف چلے جائیے۔ جتنی صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگ ایک مخصوص اصطلاح ہے، یاد رکھیے گا۔ نصارہ سے، عیسائیوں سے ہماری مسلمانوں کی جنگیں چھوٹی جو ہے موٹی بہت سی ہوئی ہیں، جس کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن صلیبی جنگ جو ہوئی ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ اس صلیبی جنگ جو ہے، ایک صلیب جو کراس نشان ہے، یہ اس کے سائے کے تلے جو ہے یہ لڑی جاتی ہے، اور اس کی طرف جو ہے دعوت دینے والے ان کے پادری اور راہب ہوتے ہیں۔ اچھا، کہ اس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے سربراہی کرنے والے پادری اور راہب ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے 8 جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، صلیبی جنگیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں، صلیبی جنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 8ویں جنگ کے بعد جو تقریباً جو ہے آج سے جو ہے 900 سال پہلے آپ چلے جائیں تو 800-900 سال پہلے جو آخری جنگ لڑی گئی تھی صلیبی جنگ، اس میں بھی جو ہے ان نصرانیوں کو، ان عیسائیوں کو جو ہے شکست ہوئی تھی۔ اس کا جو سپہ سالار تھا اس نے جو ہے بالآخر اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ ہم مسلمانوں کو عسکری جنگ کے ذریعے جو ہے شکست نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، اب جو ہے ان سے جنگ کرنی ہے تو آئیڈیولوجیکل وار جس کو کہا جاتا ہے، نظریاتی جنگ، عقائد پر ان کا وار کیا جائے اور عقائد پر ان کا حملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو آپ عسکری میدان میں اگر جو ہے شکست دینا چاہیں گے، یہ شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر شکست کھانا ہوتا، ان کو مٹنا ہوتا تو یہ اس وقت مٹ جاتے جب 313 تھے۔ یہ صحیح بات، غزوہ بدر کے اندر 313 انگلیوں میں گن سکتے ہیں آپ 313 کی تعداد جو ہے، تو ان کو اگر مٹنا ہوتا اسلام کو تو یہ اس وقت ہی مٹ جاتا۔ تو پتہ چلا کہ عسکری میدان کے اندر آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، ہاں ان کو جو ہے آپ کو شکست دینا ہے یا ان کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ کیا ہے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، ان پر جو ہے ہٹ کیا جائے، اس پر ضرب کی جائے اور اس کو جو ہے ٹارگٹ اور ہدف تنقید یا نشانہ بنایا جائے، تاکہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے بنیادیں جو ہے وہ ہل جائیں اور وہ کمزور ہو جائیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان دونوں عقائد پر جو ہے یہ ہٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے مسلمانوں کی بیس، اساس اور بنیادی عقائد سے ہے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت اور جو ہے ناموس رسالت پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔